السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے سننے والے تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ دوستو، آج ہماری بات جو ہے کہ کرنے کے دو ٹاپکس ہیں، ایک تو گورنمنٹ آف سندھ، دوسری طرف سے ایجوکیشن منسٹر سعید غنی صاحب۔ سر، شروعاتی دنوں میں جب یہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ اسٹارٹ ہوا تو میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ متفق تھا۔ میری ایک دو ویڈیوز بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ سندھ گورنمنٹ کے سپورٹیو اپلوڈ کر دیے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب دن گزرتے گئے، جب آج کی بات کی جائے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ واٹ از دیٹ آل، جو کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں، تھوڑی سی دوری پہ جاتے ہیں تو ہم سیلفیاں، ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، کہ جبکہ اس وقت ہمارے آئسولیشن میں جو بھائی ہیں یا جو بھائی کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے کے بعد ٹھیک ہو کے صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو چلے گئے، نہ کسی نے کوئی بات کی ہے، نہ کسی نے کوئی ویڈیو شیئر کی ہے، نہ کسی نے کسی قسم کی کوئی تصاویر وغیرہ شائع کی ہیں، شیئر کی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کرونا ہے بھی یا نہیں ہے، جبکہ دنیا بھر میں یہ مراحلات چالو ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے گورنمنٹ آف سندھ کی ایس او پیز کی طرف، جبکہ ہم کئی ایک ایس او پیز کے ساتھ بازاروں کو کھول دیا گیا، تو سر گورنمنٹ آف سندھ نے جو ایس او پیز دیے ہیں بازاروں کے لیے، وہ بازاروں میں کوئی ایس او پیز اپلائی نہیں ہو رہی ہیں۔ جو بھائی جہاں رہتا ہے وہ اپنے ایریا کے جو ہے کہ بازاروں کا تھوڑا سا معائنہ کرے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بازاروں میں ایس او پیز کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور حیران ہوں میں کہ بازاروں میں جو لوگ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کے نسبت ہمیں کوئی ایس او پیز، یعنی کہ سندھ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بازار میں بھیڑ بھاؤ والے لوگوں سے زیادہ ہمیں جاہل سمجھا گیا، کوئی ایس او پیز وغیرہ نہیں دیے گئے، جبکہ سعید غنی صاحب نے اتنا کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں 5 سال تک ایجوکیشن بند کر دوں گا۔ تو یہاں پہ سر میں باغی نہیں ہوں، میں پاکستان کا دشمن نہیں ہوں۔ جب بھی پاکستان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے، میرے کئی ایک ویڈیوز موجود ہیں، میں بارہا کہتا ہوں کہ میں اپنے فوج کے شانہ بشانہ بارڈر پہ جا کے دشمن کے ساتھ دو بدو دست بدست لڑوں گا۔ جب بھی مجھے میری فوج کو میری ضرورت پڑے گی، میں فوج کے ساتھ ہوں، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، کٹنے کے لیے، ملک کے نام پہ۔ لیکن آج کے حالات دیکھ کے مجھے ایک جی ایم سعید شاہ صاحب، ہمارے گزرے کافی عرصہ پہلے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ اگر کسی پانی کے چھوٹے سے کنویں میں 2 مچھلیاں آپس میں لڑ جائیں، اسے بھی سامراج کی سازش سمجھا جائے۔ تو آج مجھے یہ چیز کہنے پہ مجبوری ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ایجوکیشن کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سامراج کی سازش ہے۔ اور ہمارے سعید غنی صاحب کا میں آئی ڈونٹ نو، ان کے جو بیانات ہیں، میں بڑا قدر کرتا ہوں ان کی، لیکن ان کے جو بیانات ہیں ان سے مجھے اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے بیان دیا کہ بھئی ہم نے ایک ایپ لانچ کیا ہے، بچے گھر میں پڑھیں گے۔ سعید غنی صاحب، آپ کی سندھ کی محلات سے نکلیں، بنگلور سے باہر نکلیں، سندھ کی قصبوں میں چلے جائیں، سندھ کی چھوٹی چھوٹی شہروں میں چلے جائیں، سندھ کے گاؤں ایریاز میں چلے جائیں۔ جو بچے ہمارے یہاں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے پاس آپ کے ایپ کو آپریٹ کرنے کے لیے 35 سے 40 ہزار کا سیل فون نہیں ہے سعید غنی صاحب۔ چلو سیل فون کو دے بھی دیا جائے، وہ بیچارے اپنا کوئی گھر کا کوئی مویشی بیچ کے سیل فون لے لیں، تو اگر بچوں نے خود نے پڑھنا ہوتا تو کبھی اسکول کی نوبت ہی نہیں آتی، اسکول کھلتے ہی نہیں، نہ گورنمنٹ نہ پرائیویٹ۔ بچے کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا لازمی ہے۔ اگر بچے ماں باپ کے ساتھ پڑھتے تو بھی ہمیں اسکولوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم گھر میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا سکتے تھے۔ سارے بچوں کے پاس اس وقت ان کے کورسز موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے تھے، لیکن نہیں پڑھ پا رہے۔ ایپ کے ساتھ کیا کریں گے، وہ کیا پڑھیں گے ایپ کے اوپر؟ ایک تو ایپ کے لیے جو ضروری مواد ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے،
گاؤں کے ایریاز کی بات کر رہا ہوں میں، دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں پہ ان کے پاس اینڈرائڈ نہیں ہے 35 سے 40 ہزار کا، لے بھی لیتے ہیں تو وہ سیلف اسٹڈی نہیں کر پائیں گے۔ آپ مڈل کی کلاسوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں کر پا رہے سیلف اسٹڈی۔ آپ تو جو ہے کہ پرائمری لیول کی بات کر رہے ہو، کے جی سے لے کر 5 کلاس کے لیے وہ سیلف اسٹڈی کریں گے سر۔ سیلف اسٹڈی کرتے کرتے ہوئے ہمارے LLB کے اسٹوڈنٹس سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو بھی کسی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی ایجوکیشن ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، آپ کو اللہ اور ایجوکیشن سے نوازے ماشاءاللہ۔ آپ ہمیں اتنا جاہل نہ سمجھیں جو بازاروں میں جاہلوں کی طرح بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، لہذا آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں آپ ہمیں SOPs بنا کے دیں۔ ہم ٹیچرز ہیں، ہم جانتے ہیں SOPs، ہاؤ ٹو فالو SOPs، کیسے ہمیں فالو کرنا ہے SOPs۔ اور آپ کے لیے میں بتا دوں، آپ کے جو پہلے فیصلے تھے ابھی تک میرے بال بنے ہوئے نہیں ہیں، دیکھو میں ٹیچر بھی نہیں لگ رہا۔ کسی ایک دو وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آتی ہیں کہ بھئی نائی کی دکانیں کھولی جائیں ورنہ جو ہے نا کہ ہر گھر سے شاکہ نکلے گا، تو میں آگے سے تو بال ہیں نہیں، ویسے پیچھے سے شاکہ بن گیا ہوں آپ کے جو ہے کہ اس کے لاک ڈاؤن کے بدولت۔ تو اتنا فالو میں کرتا ہوں، تو آپ مجھ سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جب میں اسکول کھولنے کی اجازت ہمیں دی جائے گی تو ہم وہ SOPs بھی فالو کریں گے۔ جتنا آپ کو قدر ہے نا بچوں کی، اس سے زیادہ شاید ہمیں قدر ہے بچوں کی، آپ کو اتنی نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ وہ کنسرٹ ہے، ہمیں بچے فون کرتے ہیں، سر ہمارے اسکولوں کا کیا ہوا، سر ہم گھر بیٹھ کے بور ہو گئے، سر ہماری تعلیم تباہ ہو گئی، سر ہم برباد ہو گئے۔ آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے سعید غنی صاحب، آپ پتہ نہیں کون سے دور میں رہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آپ پڑھے لکھے ہو بھی یا بس ایسے ہی بیٹھ گئے ہو، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، بارہا کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہو، آپ نے پڑھا بھی ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب کہتا ہے کہ میرے محلے کا ایک بندہ آیا، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے میں تمیز نہیں ہے، حافظ قرآن ہے، تو وہ میرا بیٹا پڑھا ہوا تو ہے لیکن کڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ بھی بس پڑھے ہوئے ہو، کڑھے ہوئے نہیں ہو، لہذا کراچی کی محلوں سے باہر نکلیں، ریئلٹیز کو جا کے دیکھیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں، اور آپ کی ایپ آپ کو کتنا وہاں پہ کارآمد ثابت ہوتا ہوا نظر آتا ہے، خود اس کا فیصلہ کریں۔ لہذا اسکول کھول دیں، SOPs بنائیں۔ ہمیں 2 سے 3 شفٹوں تک ہم اسکول چلا سکتے ہیں، 2 سے 3 شفٹوں تک باقاعدہ SOPs کے تحت ہم بچوں کو تعلیم مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کا ایپ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا، سوائے 0.1% بندوں کے، جو بچے ایپ سے فائدہ لے سکتے ہیں جن کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوئے ہوں۔ یہ ہمارے سندھ کے دیہاتوں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ایک پڑھا لکھا بندہ بھی اس طرح بچے کو تعلیم نہیں دے سکتا جتنا کہ ایک ٹیچر دے سکتا ہے۔ اس نے ٹریننگیں لی ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹوں کا سروس سمجھا ہوتا ہے، اس نے کل جو پڑھائی کروانی ہوتی ہے اس نے، وہ بیٹھ کے اس کے اوپر تیاری کرتا ہے، 24 گھنٹے اپنا وہ لگاتا ہے اس کے اوپر۔ تو والدین کہاں کریں گے؟ اگر 8 گھنٹے اگر ایک بندہ 8 گھنٹے اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کے تعلیم کے اوپر صرف کرے تو کمائے گا کیا، کھائے گا کیا میرے بھائی؟ ذرا غور کریں، ہر پہلو سے دیکھیں۔ لہذا اسکول کھولیں سعید غنی صاحب، اسکول کھولیں، ورنہ مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ نااہل ہیں۔ ایز اے ایجوکیشن منسٹر آپ اہل نہیں ہیں۔ کائنڈلی پرچہ لکھ کے گھر جا کے بیٹھ جائیں۔ پرچہ لکھ کے کیا سمجھ رہے ہو نا آپ؟ پرچے پہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یو آر ریزائنڈ یور سروسز۔ اوکے، تھینک یو۔ اور ہاں، اتہاس رہیے، تاریخ رہیے، پاکستان میں کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے پروپیگنڈا، دیش کے غدار، یہ وہ ایسی کچھ سارے لگتے ہیں۔ یہاں کہ جو غداری کر رہے ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ آپ سننے والے دوستوں سے میں مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، اب بھی آج کے بعد اگر مجھے
راستے پہ چلتے ہوئے روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوا تو میرا ذمہ دار سعید غنی صاحب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔